بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شرازی فوریکس کلب۔ آج ہم گولڈ کا ویکلی فور کاسٹ کرتے ہیں کہ گولڈ نیکسٹ ویک کیسے موومنٹ دے سکتا ہے، کون کون سے ایسے امپورٹنٹ لیولز ہیں جہاں سے ہم اپنی ٹریڈ ایکٹیو کر کے مارکیٹ سے اچھا پروفٹ جنریٹ کر سکیں۔ ٹیکنیکلی بھی مارکیٹ کو انالائز کریں گے اینڈ فنڈامنٹلی بھی ڈسکس کریں گے۔ فنڈامنٹلی ڈیٹا بھی دیکھیں گے کون کون سا ڈیٹا مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے، اور خاص کر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اسرائیل فلسطین کی وار، جس کا مارکیٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے اور مارکیٹ کافی حد تک بائنگ میں آئی ہے اور بلش ٹرینڈ پراپر بنایا ہوا ہے مارکیٹ نے۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی ایسے حالات ہوں، کسی بھی کنٹریز کی آپس میں جنگ لگ جائے، تو ایسے حالات میں بگ انویسٹر جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ گولڈ کو بائنگ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ یا بینکس دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا انویسٹر نے کہیں پر بھی پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں سے اٹھا کر وہ گولڈ کو خرید لیتے ہیں، گولڈ میں پیسہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ گولڈ ایسی ایک پروڈکٹ ہے جہاں میں پیسہ سیو ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے گولڈ میں بائنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو جنگی حالات میں گولڈ یعنی اپ جاتا ہے، بہت زیادہ بائی جاتا ہے۔ تو ابھی مارکیٹ کافی زیادہ بائی آئی ہوئی ہے اور نیکسٹ بھی بائی جا سکتی ہے، جب تک ہمیں کوئی پازیٹیو نیوز نظر نہیں آ جاتی تو تب تک مارکیٹ بلش ہی ٹرینڈ میں رہ سکتی ہے۔ تو مین امپورٹنٹ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اسرائیل فلسطین کی فنڈامنٹلی یعنی انٹرنیشنل نیوز پہ نظر رکھیں۔ جب تک کوئی پازیٹیو نیوز ہمیں نہیں مل جاتی تو ہم ڈپ سے بائنگ میں ہی دیکھیں گولڈ کو۔ فنڈامنٹلی ہم دیکھتے ہیں فوریکس فیکٹری میں جا کر کہ مارکیٹ پہ کون کون سے نیوز ایسی ہے جو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں سے جسٹ ریکویسٹ ہے، چینل پہ جو لوگ نیو ہیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ تو فرینڈز، فوریکس فیکٹری پہ میں آ گیا ہوں۔ منڈے 16 اکتوبر سے ہمارا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یو ایس ڈی کے ریلیٹڈ جو نیوز ہے جو کہ گولڈ پہ افیکٹ کر سکتی ہے، امپائر اسٹیٹ مینوفیکچرنگ انڈیکس، اس کے ساتھ یہ مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ ایف او ایم سی ممبر ہرکل اسپیچ، یہ میڈیم امپیکٹڈ ہے، اس پہ تھوڑا بہت مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ ٹیوزڈے والے دن جو امپورٹنٹ نیوز ہے وہ مارکیٹ کو کافی زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے۔ کور ریٹیل سیل میں انڈسٹریل پروڈکشن، یہ بھی مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ وینسڈے والے دن اگر آپ دیکھیں، وینسڈے والے دن بھی مارکیٹ میں جو موسٹ امپورٹنٹ نیوز ہے جو مارکیٹ کو کافی زیادہ وولیٹائل کر سکتی ہے وہ ہے فیڈ چیئر پاول اسپیچ۔ تو چیئرمین فیڈ نے اس بار کیا کرنا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ فرائیڈے والے دن کوئی اتنا خاص ڈیٹا نہیں ہے جو مارکیٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرے۔ تو چلتے ہیں اپنے گولڈ کے چارٹ پہ، وہاں پہ ٹیکنیکلی لیولز دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے لیولز ہیں آپ اپنی ٹریڈ ایکٹیو کر سکیں۔ تو فرینڈز، میرے پاس ڈے 1 کا چارٹ اوپن ہے۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے یہ والا لیول لگایا تھا یہ ہمارا بائنگ لیول تھا، تو مارکیٹ نے اسی لیول سے بائنگ سٹارٹ کیا تھا۔ سیلنگ میں ہم نے کہا تھا کہ 1880-82 سے ہم 86 ایس ایل کے ساتھ سیل کریں گے، اگر 86 بریک تو اگین بائنگ میں آئیں گے۔ تو الحمدللہ مارکیٹ نے جو پچھلا فور کاسٹ کیا تھا سیم وہی موومنٹ دی ہے، یہاں سے سیل بھی آیا ہے، 70 تک 72 تک ایک دو بار ٹیسٹ کیا ہے، اور جب بریک آؤٹ ہوا تو ابھی بائنگ ٹرینڈ سٹارٹ ہے۔ تو ابھی ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہے، فی الحال مارکیٹ بلش ٹرینڈ میں، ڈپ سے بائنگ میں ہمیں دیکھنی ہے۔ اگر ڈپ ملتا بھی ہے اس کے ساتھ ہم نے فوکس کرنا ہے اسرائیل فلسطین کی وار۔ جیسا کہ فار ایگزامپل وہاں پر ابھی لبنان بھی آ گیا، ڈائریکٹ کود پڑا، یعنی جو کہ کافی حد تک کرٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے۔ تو ایسے حالات میں تو گولڈ مزید اپ جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ لیول ہمارا 1950-55 کا لیول ہے، اگر مارکیٹ اس ایریے کو ہولڈ رکھتی ہے تو پھر ایک کوئی ڈپ لگا سکتی ہے مارکیٹ۔ اگر اس لیول کو بھی بریک کر جاتی ہے تو نیکسٹ ہمارا جو لیول ہے وہ 1886-87 کا لیول ہے۔ ٹیکنیکلی جو لیول بنتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے حالات میں نا کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ اتنا فالو نہیں کرتی، بٹ پھر بھی وہاں سے اگر کچھ پازیٹیو نیوز ہمیں مل جاتی ہے، جیسا کہ یو ایس کا جو وزیر خارجہ ہے کچھ کنٹریز میں گئے، کچھ ملاقاتیں چل رہی ہیں، ہاں اگر کچھ وہ ڈیولپمنٹ نئی سامنے آتی ہے جو کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو مارکیٹ کنٹینیو ڈاؤن سلو آ سکتی ہے پھر۔ ادروائز جب تک کچھ پازیٹیو نیوز نہیں آتی تو آپ نے ایوری ڈپ سے بائی میں ہی دیکھنی ہے مارکیٹ۔
اور فرسٹ ہمارا یہ 1950 کا لیول ہے، یہ بریک تو 1986. اس لیول کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیے گا. اگر وہاں سے کچھ پازیٹیو نیوز آتی ہے تو یہ اگین یہاں سے سیل سٹارٹ کر سکتی ہے. 1950 تک فرسٹ ٹارگٹ ہوگا اس کا، سیکنڈلی 1900 کی طرف اینڈ دین 1850 کی طرف. لیکن ساتھ آپ نے ایف او ایم سی کی جو نیوز آ رہی ہے آگے اس پہ بھی نظر رکھنی ہے. فیڈ کے جو ڈیٹا جو ریلیز ہوگا انٹرسٹ ریٹ، اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے. وہ تو خیر دسمبر میں ہوگا میرے خیال سے. دسمبر تک تو ہم نے دسمبر تک بہت زیادہ رکھا، انہوں نے دسمبر کے بعد بڑھے گا. کب تک وہ کنٹرول کر کے رکھے گا مجھے نہیں لگتا اتنا لمبا لے جائے. دسمبر میں جب بڑھے گا تو گولڈ آلریڈی 1900 کے اب ہی آپ کو نظر آئے گا، 1950 اور 2000 تک جا سکتا ہے ایزیلی. لیکن چلیں وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے. فی الحال ہم یہ لیول ڈسکس کرتے ہیں. اگین میں آپ کو بتا دوں یہ والا جو لیول ہے آپ کا 1950، یہ تو آلموسٹ قریب ہے، یہ ٹچ کر لے گا. اس کو ہولڈ رکھے اور وہاں سے اگر پازیٹیو نیوز آ جاتی ہے تو سیل یہاں سے ٹھیک ہو گیا. اگر وہاں سے کوئی پازیٹیو نیوز نہیں آتی اور اس لیول کو بریک کرتا ہے ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں یہاں سے نیو بائنگ کر کے 1986 تک ہولڈ. 1986 پہ ہولڈ کرے اینڈ وہاں سے اسرائیل فلسطین سے پازیٹیو نیوز آ جاتی ہے تو پھر یہاں سے سیل. اگر وہاں سے پازیٹیو نیوز نہیں آتی ٹھیک ہو گیا اور اس کو بریک کر جائے نیکسٹ 2060 64. فی الحال ہمارا یہ ٹارگٹ ہے. اگر یہ بھی بریک کرے تو پھر 2100 کی طرف گولڈ جا سکتا ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ لیولز ہیں یہ مائنڈ میں رکھیے گا. بہت مارکیٹ میں لیولز ایک خاص رول پلے کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ والا لیول دیکھیں اور یہ والا لیول دیکھیں، مارکیٹ نے سیم یہی دو لیول جو ہے لگائے تھے. ابھی تیسرا این ایف پی جو پچھلے فرائیڈے کو آئی تھی، اگر مارکیٹ اس ٹائم اپ نہ ہوتی تو اگین یہ لو لگا دیتی. تو مارکیٹ وہی اسرائیل فلسطین کی جیسے ہی نیوز آئی تو مارکیٹ نے بلش ٹرینڈ سٹارٹ کیا. ابھی دیکھیں گے مارکیٹ اس لیول سے گرتی ہے یا اس لیول سے گرتی ہے یا اس لیول سے گرتی ہے. یہ تین میجر ریزسٹنس ہیں اس ٹائم ہمارے پاس. لیکن کنٹینیو بائنگ بھی جا سکتا ہے جس کی مین ریزن ہے اسرائیل فلسطین وار. جب تک وہ وار کے ریلیٹڈ کوئی پازیٹیو نیوز نہیں آتی تو تب تک ڈپ سے بائی میں دیکھیں. ہاں جیسے ہی وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آتی ہے اسرائیل فلسطین کے اندر کوئی ایسے کوئی یعنی جنگ بندی ہو جاتی ہے، کچھ معاہدہ ہو جاتا ہے یا کچھ تیسرا ملک بیچ میں پڑ جاتا ہے، جو کہ ہوگا بھی کیونکہ جنگ اس ٹائم کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ہمیشہ جو بھی کنٹری ہو چاہے کمزور ہو یا ایٹمی طاقت رکھتی ہو، لیکن جنگ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوتی. ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے ہر کنٹری کو. ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہ چل سکے. ابھی تو خیر میرے خیال سے رک جانا چاہیے تھا ابھی تک، لیکن ظاہر ہے اسرائیل کو ذرا فیس سیونگ بھی کرنی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بارڈر پہ اپنی کافی زیادہ فوج بھیجی ہوئی ہے، جو کہ کنٹینیو فائرنگ بھی ہو رہی ہے، میزائل بھی گرا رہے ہیں، جس وجہ سے مارکیٹ اپ پہ اب جا رہی ہے. تو خیر ہم نے اس کو واچ کرنا ہے، نیوز پہ نظر رکھنی ہے. جب تک مارکیٹ 1950 کے اب سسٹین نہ کرے تو وتھ سمال سیل ہم سیل کر سکتے ہیں، لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ لیول میرے خیال سے جب تک اگر وہ وار چلتی ہے. اس کو بریک کر جائے گا ٹھیک ہے. تو سیکنڈلی ہمارا ٹارگٹ ہوگا 1986 1987 یعنی 90 تک. $2-4 اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو اگر وار بھی چلتی رہی اور اس لیول پہ مارکیٹ آ گئی تو پھر بہت ایزی ہے اس کو بھی بریک کرنا. پھر یہ اوپر والا یہی لیول بنتا ہے. ہاں وہاں سے وار رک گئی، مطلب جنگ ختم ہو گئی، کچھ مذاکرات ہو گئے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس ٹائم یعنی جس ٹائم پازیٹیو نیوز ہمیں مل گئی اس لیول پہ ہوئی تو یہاں سے سیل آ سکتی ہے. اگر اس لیول پہ ہوئی تو یہاں سے سیل، اگر اس لیول پہ ہوئی تو یہاں سے سیل. اور سلولی ڈاؤن اینڈ بہت زیادہ ڈاؤن بھی آ سکتی ہے، 1800 کی طرف دوبارہ بھی آ سکتی ہے. تو آج کا ہمارا یہی فور کاسٹ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ میں ویک کے اندر بھی کوئی ڈیلی کا فور کاسٹ بھی کروں گا. میری کوشش ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں ڈیلی بیسس پہ بھی. آپ لوگوں سے جسٹ یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل جایا کرے. تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.